شہر میں آج مطلع جزوی ابر آلود رہے گا. سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری. ٹھنڈی ہوا چلنے سے شہر کا موسم خوشگوار. کم از کم درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. محکمہ موسمیات کی شہر میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی. شفیق آباد میں تیز رفتاری ایک اور جان لے گئی. تیز رفتار بس کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق. شناخت 28 سالہ بابر کے نام سے ہوئی جو شاہدرہ کا رہائشی تھا. پولیس کی ضروری کارروائی کے بعد لاش مردہ خانے منتقل کر دی گئی. جب 2100-2200 روپے کا تھیلا تھا اس وقت ہمارا 20 روپے کا نوٹیفیکیشن ہوا تھا. ہم نے آج سے 3 سے 4 ماہ پہلے 25 روپے روٹی اور 35 روپے نان کی اپلیکیشن دی ہوئی ہے. یہ اور ریکارڈ میں موجود ہے. گیس ہے, بجلی ہے, اس کے بعد ہماری دکانوں کے کرائے ہیں جو ہر سال بڑھتے ہیں. لیبر کی مزدوری ہے جو ہم نے بڑھانی ہے اور لیبر کے اخراجات ہم پہ پڑتے ہیں. کیا یہ سمجھتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تندور والے کو جو ہے وہ ہم نے اس قابل نہیں ہونے دینا کہ اس کے بچے بھی پڑھ جائیں اور اس کے بچے بھی جو ہیں وہ کسی اچھے اسکول میں جا سکیں اور وہ بھی کوئی بہتر کاروبار کر سکیں. پنجاب حکومت کا مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے احسن اقدام. سادہ روٹی کی قیمت میں 4 روپے کمی کا اعلان کر دیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سادہ روٹی کی قیمت 16 روپے مقرر کر دی. وزیر اعلیٰ کا تمام اضلاع اور متعلقہ محکموں کو فیصلے پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم. روٹی کی قیمت کسی صورت 16 روپے نہیں ہو سکتی. متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن پنجاب ڈٹ گئی. صدر آفتاب اسلم گل کہتے ہیں جب روٹی کی قیمت 20 روپے تھی تب بھی 20 کلو آٹے کی قیمت 2200 روپے تھی. گیس, مزدوری, کرائے سمیت اخراجات کہاں سے ادا کریں؟ ہوشیار خبردار, ٹیکس ادا نہ کرنے والوں کے گرد شکنجہ تیار. ایف بی آر نے جلد کارروائی کا اعلان کر دیا. ٹیکس ادا نہ کرنے والے 5 لاکھ افراد کے خلاف آپریشن کی تیاریاں. پہلے مرحلے میں 5 لاکھ افراد کی موبائل سمز بند ہوں گی. اگلے مرحلے میں بجلی اور گیس کے کنیکشنز کاٹ دیے جائیں گے. شاہ خرچ حکومت بینک خالی کرنے لگی. حکومت نے قرضے لینے کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا. 9 ماہ میں بینکوں سے 4842 ارب روپے کا قرض لیا. حکومت میں پچھلے مالی سال کے 9 ماہ کے قرضوں میں 138% اضافہ کر دیا. حکومت کی معاشی پالیسیوں کے ثمرات نمایاں ہو رہے ہیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا معاشی اشاریے بہتر ہونے پر وزیر اعظم کو خراج تحسین. کہا میاں نواز شریف کی رہنمائی میں پاکستانی معیشت پھر ترقی کی طرف گامزن ہے. بجلی کے نرخ اور مہنگائی کم ہونے سے عام آدمی کو ریلیف ملے گا. عید کی چھٹیاں ختم. پردیسیوں کی آبائی علاقوں سے لاہور واپسی. ریلوے اسٹیشن اور بس اڈوں پر مسافروں کا رش بڑھ گیا. ٹرانسپورٹرز کی منمانیاں بھی عروج پر. مسافروں کا کہنا ہے 100 سے 200 روپے تک فی سواری زائد کرایہ وصول کیا جا رہا ہے. انتظامیہ سے نوٹس لینے کی اپیل کر دی. پردیسیوں کی واپسی پر بس اڈوں اور شہر کی اہم سڑکوں پر ٹریفک کا دباؤ. شہر کے داخلے اور خارجی راستوں پر ٹریفک پولیس کی اضافی نفری تعینات. ہوریوں کے لیے اچھی خبر, پبلک ٹرانسپورٹ نظام میں بہتری لانے کا منصوبہ. شہر میں مزید 500 اسپیڈو بس چلائی جائیں گی. شارٹ ٹرم پلان میں 300 اور سیکنڈ فیز میں 520 بسیں خریدی جائیں گی. منظوری کے بعد خریداری شروع ہوگی. پنجاب میں گندم خریداری مہم کا آغاز. باردانہ کے حصول کی درخواستوں کی وصولی کا سلسلہ جاری. کاشتکاروں کو ایپ کے ذریعے باردانہ کا اجرا 19 اپریل کو ہوگا. محکمہ خوراک کے مطابق 22 اپریل سے گندم کی خریداری شروع ہوگی. سیکرٹری زراعت افتخار علی سہو کی زیر صدارت اجلاس ہوا. گندم کی سنبھال بارے انتظامات کا جائزہ لیا. کہا حالیہ بارشوں سے گندم کی فصل پر کسی قسم کے منفی اثرات نہیں ہوئے.
گندم کٹائی بارے روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ سکھ مذہب کے تہوار بیساکھی کا آغاز۔ گردوارہ جنم آستھان ننکانہ صاحب میں میلے کی 3 روزہ تقریبات۔ بھارت سے 1800 سے زائد سکھ یاتریوں کی پاکستان آمد، شاندار استقبال کیا گیا۔ سکھ یاتری 22 اپریل کو واپس بھارت روانہ ہو جائیں گے۔ سابق وفاقی وزیر ہمایوں اختر خان کے بیٹے کے ہمراہ علاقہ مکینوں سے ملاقاتیں۔ ہمایوں اختر خان نے کہا، اصلاحات پر عمل پیرا ہوئے بغیر درینہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتے، حلقے کے مسائل کے حل کے لیے بھرپور آواز بلند کریں گے۔ موسم میں تبدیلی، شہر میں ڈینگی سر اٹھانے لگا۔ رواں سال لاہور میں اب تک 19 اور صوبہ بھر میں 43 کیسز سامنے آ چکے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا کہنا ہے، ڈینگی کی روک تھام کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سابق ایم ایس سروسز ہسپتال کی محکمہ صحت میں لگنے کے لیے سفارشیں۔ لاہور رنگ نے ڈاکٹر منیر ملک کا آڈیو میسج حاصل کر لیا۔ میسج میں کہا جا رہا ہے کہ صوبائی وزیر صحت کو میرے بارے میں اچھا فیڈ بیک دیں۔ اب ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے، اسی لیے محکمہ میں کوئی اچھی سی اسائنمنٹ مل جائے۔ صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق نے کہا، ٹینڈر میں من پسند کمپنیوں کو نوازنے پر کارروائی ہوگی۔ لاہور کی بحالی کا منصوبہ، ضلعی انتظامیہ متحرک 22 ارب کی لاگت سے وزیر اعلیٰ پنجاب لاہور بحالی پیکج پر عمل درآمد شروع۔ ڈی سی لاہور رافع حیدر کا مختلف علاقوں کا دورہ کیا گیا۔ راوی زون UC 4 اور UC 13 میں ترقیاتی سائٹس کا جائزہ لیا۔ بحالی پلان میں سڑکوں کی تعمیر کے ساتھ ڈرین سسٹم پر بھی توجہ کی ہدایت کر دی گئی۔ ٹریفک پولیس کا ای چلان نادہندگان کے خلاف بڑا فیصلہ، اب ای چلان جمع نہ کرانے تک لائسنس اور مختلف پولیس سروسز کی سہولت نہیں ملے گی۔ CTO لاہور کا نمبر پلیٹ سے چھیڑ چھاڑ کرنے والوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کا حکم۔ شہر میں تفریح کا مرکزی مقام زو سفاری پارک آج عوام کے لیے بند رہے گا۔ ترجمان وائلڈ لائف پنجاب کے مطابق سفاری پارک تعمیراتی کاموں کی وجہ سے بند کیا گیا ہے۔ عید تعطیلات کے دوران زو سفاری پارک شہریوں کی توجہ کا مرکز رہا۔ انٹرمیڈیٹ سالانہ امتحان کے لیے تربیتی تیاریاں اور مانیٹرنگ کا پلان۔ لاہور بورڈ انتظامیہ کے مطابق انٹرمیڈیٹ امتحان 19 اپریل سے 22 مئی تک ہوں گے۔ چیئرمین لاہور بورڈ محمد علی رندھاوا کی ہدایت پر مانیٹرنگ ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ سپیریئر یونیورسٹی کی ایک اور بڑی کامیابی، سپیریئر یونیورسٹی کی جنرل مینیجر اسپورٹس شاہد فقیر پاکستان ہاکی ٹیم کے ساتھ جڑ گئے۔ اذلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ کے لیے شاہد فقیر کو قومی ہاکی ٹیم کا اسٹرینتھ اینڈ کنڈیشننگ کوچ مقرر کر دیا گیا۔ شاہد فقیر قومی ہاکی ٹیم کو فزیکل ٹریننگ کروائیں گے۔ شاہد فقیر سپیریئر یونیورسٹی میں بطور جنرل مینیجر اسپورٹس تعینات تھے۔ PCB نے سیاسی بنیادوں پر بھرتیوں کی تفصیلات طلب کر لی۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین PCB محسن نقوی نے ملازمین کی تنخواہوں اور مراعات کا ریکارڈ مانگا ہے۔ ملازمین کا ریکارڈ مرتب کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا۔ اگلے ہفتے میں اہم فیصلے متوقع۔ فاسٹ بالر احسان اللہ کوہنی کی تکلیف کی تشخیص کے لیے مانچسٹر روانہ ہو گئے۔ آرتھوپیڈک سرجن پروفیسر ایڈم واٹس کل احسان اللہ کا معائنہ کریں گے۔ PCB احسان اللہ کے علاج اور معالجے کے تمام اخراجات برداشت کرے گا۔